بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 241 کے دوسرے سیگمنٹ ترجمہ اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر بعثنا بھیجا ہم نے من بعدہم موسیٰ ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام و ہارون اور ہارون کو الی فرعون فرعون کی طرف وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا وکانوا اور وہ تھے قوما مجرمین مجرم لوگ۔ فلما بس جب جاءہم الحق آ گیا ان کے پاس حق من عندنا ہمارے پاس سے قالوا انہوں نے کہا ان ھذا لسحر مبین یقیناً یہ ضرور جادو ہے مبین کھلا، یہ تو واضح جادو ہے۔ قال موسیٰ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقولون کیا تم کہتے ہو للحق حق کو، لما جب کہ جاءکم آ چکا تمہارے پاس، اسحر ھذا کیا جادو ہے یہ، ولا یفلح الساحرون حالانکہ نہیں فلاح پاتے جادوگر۔ قالوا انہوں نے کہا اجئتنا کیا تم آئے ہو ہمارے پاس لتلفتنا تاکہ چھین لیں ہم سے، عما اس سے جو وجدنا پایا ہم نے علیہ اس پر آباءنا اپنے باپ دادا کو، وتکونا اور ہو لکما تم دونوں کی کبریا بڑائی فی الارض زمین میں، یعنی بادشاہت اور حکومت تمہاری ہو جائے زمین میں۔ وما نحن لکما بمؤمنین وما نحن اور نہیں ہرگز ہم لکما تم دونوں کے لیے بمؤمنین ماننے والے، ہم تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں، تم دونوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وقال اور کہا فرعون نے ائتونی لاؤ میرے پاس بکل ساحر ہر جادوگر کو، علیم ماہر۔ فلما پس جب جاء السحرۃ آئے جادوگر، قال کہا لہم انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو القوا پھینکو ما انتم ملقون، قال لہم موسیٰ ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا تم پھینکو ما انتم جو تم ملقون پھینکنے والے ہو، جو تمہارے پاس کرتب ہیں جو جادو ہے میدان میں لاؤ۔ فلما پھر جب القوا انہوں نے پھینکا، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے ما جئتم جو کچھ وہ لائے تھے، بھی اس کو، بھی السحر جو کچھ تم لائے ہو اس کو جادو کو پھینکو، ان اللہ سیبطل یقیناً اللہ تعالیٰ جلد ہی باطل کر دے گا، اسے، ان اللہ لا یصلح بے شک اللہ تعالیٰ نہیں اصلاح فرماتا عمل المفسدین فساد بپا کرنے والے لوگوں کے عمل کی اصلاح نہیں فرماتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُحِقُّ اور سچا کر دیتا ہے اللہ الحق حق کو بکلمات ہی اپنی باتوں سے اپنے حکم سے، ولو کرہ المجرمون اگرچہ مجرم برا سمجھیں۔ یہ آج کے سبق کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اس سے پہلے چونکہ انبیاء علیہ السلام کا نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، عمومی انبیاء کا ذکر فرما کر
الگ سے خصوصی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اس کی وجہ جو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ الگ سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا جو ذکر فرمانا جو ہے یہ باقی رسولوں کے تحت میں نہیں، الگ سے اس لیے فرمایا چونکہ ان کا شمار جلیل القدر رسولوں میں ہوتا ہے، اس لیے خصوصی طور پر الگ سے ان کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات بالخصوص 9 معجزات جو آیات بینات ہیں، جن کا ذکر اللہ جل مجدہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں کیا ہے، یہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشہور قرآن مجید میں جا بجا ذکر فرمائے۔ یہ جو مشرکین جو فرعون کی قوم تھی ان کا ذکر کفار و مشرکین کے سامنے جو کیا جا رہا ہے، پہلے نوح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا، اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور فرعون کے ان سارے کے سارے معاملات کا، ان کے بڑے بڑے سردار، ان کے جرائم جو تھے، ان کے گناہ جو تھے، ان کا ذکر کیا۔ وہ اس لیے کہ بڑے گناہوں کا جو عادی ہوتا ہے، ان عادی شخص جب گناہوں کے اندر اتنا ملوث ہو جاتا ہے، پیوست ہو جاتے ہیں، اس کے اندر گناہ رچ بس جاتے ہیں، تو پھر بہت سے اور گناہوں اور بہت سی گمراہیوں کا سبب ان کے گناہ بنتے ہیں، ان کی بدعملیاں بنتی ہیں۔ بار بار گناہوں پر اصرار جو ہے وہ بڑے گناہوں کا ارتکاب کا سبب بنتے ہیں، اس کی جرت پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ جو ہے وہ تمہارے دل کے اندر ذرا سی کھٹک بھی پیدا کرے تو اس سے بھی بچو۔ فرمایا مومن جو ہے وہ لا یعنی بات، یعنی چھوٹی سی کھٹک پیدا کرنے والی جو بات ہوتی ہے اس سے بھی بچتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو لا یعنی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بےہودگیاں ہوتی ہیں، جب مومن اس سے نہیں بچتا تو پھر بڑی بڑی انسان خطاؤں کا، بڑی بڑی غلطیوں کا، بڑے بلنڈرز کا، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اندر جرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کو جو بیان فرماتے ہوئے اس پر جو رد عمل فرعونیوں نے دیا، آیت نمبر 77، 76 اور 77 میں جو بیان فرمایا ہے کہ یہ کفار و مشرکین کا، منکرین خدا کا، منکرین رسولوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی معقول دلیل انکار کی نہیں ہوتی، کوئی چھٹکارا حاصل کرنے کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا، تو وہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو، ان کے احکامات کو جادو کہہ دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کا جواب یہ آیت نمبر 77 میں دے رہے ہیں۔ فرمایا قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم، فرمایا ذرا سوچو تو صحیح، حق کی دعوت اور صحیح بات کو تم جادو کہتے ہو؟ بھلا یہ جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ جادوگر تو کامیاب ہی نہیں ہوا کرتے، ان کی زندگی کا مقصود جو ہے وہ ناپسندیدہ ایام، ان کے ناپسندیدہ اعمال ہوتے ہیں، اور ان کا انجام وہ بھی ناپسندیدہ ہی ہوتا ہے، وہ برا انجام ہوتا ہے۔ وہ تو اپنے جادو کے کرتب کو سیکھ کر درباروں میں جا کے اس کو مختلف لوگوں کو دھوکہ دہی کے ساتھ اپنے کرتب دکھاتے ہیں اور مال و دولت بٹورتے ہیں، اور نبی کی زندگی جو ہے وہ اس جادوگری سے، جادو سے بالکل سراسر جدا گانا ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے حضرت
نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرماتے ہوئے وہاں پہ فرمایا کہ میرا توکل، میرا بھروسہ اللہ ہی پر ہے اور میرا اجر اسی کے پاس ہے۔ تو نبی کی زندگی جو ہوتی ہے وہ تو اسی کے پاس اللہ رب العزت کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اللہ ہی کی بارگاہ بے کس پناہ سے اپنے اجر کا طالب بن کر اس کی بارگاہ میں محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے۔ اس کی محنت کا، مشقت کا، اسٹرگل کا، اس کی ساری تگ و دو کا مرکز و محور اصلاح احوال انسانیت، اصلاح احوال امت ہوا کرتا ہے، اور اس پر، اس محنت پر جو اجر ہے اس کا نہ دنیا کے مال و دولت ہے، نہ دنیا کی بڑائی ہے، نہ دنیا کی دولت ہے، نہ دنیا کی بادشاہت ہے، نہ اقتدار ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اسی کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے اجر کا طالب بن کر اپنی ساری کی ساری محنت اور مشقت کو پیش کرتا ہے۔ تو گویا یہ فرما کر ایک داعی اسلام اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں قرآن کی، حدیث کی، نیک اعمال کی دعوت دینے والے کے لیے ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ جو بھی قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو لے کر اٹھے، اس کے راستے میں جو بھی مشکلات آئیں، جو بھی تکالیف آئیں، مصائب و آلام آئیں، دکھ درد آئیں، تنگ دستیاں آئیں، ابتلائیں، آزمائشیں آتی رہیں، ہر آزمائش میں اس داعی حق کو، اللہ جل مجدہ کے قرآن کی دعوت لے کر اٹھنے والے کو، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کے راستے میں جو بھی اس کو دکھ درد آئے، تکلیف آئے، اور اس کو وہ برداشت کرتے ہوئے اس سے صلہ اور اس سے اجر کا مطالبہ خلق خدا میں سے کسی سے نہیں رکھا کرتے، جو حقیقت میں اللہ کی رضا کے لیے چلنے والے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے لیے سبق یہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کی اطاعت کرتے ہوئے، ان کی اتباع کرتے ہوئے، ان کی فرما برداری کرتے ہوئے، جو بھی تبلیغ دین کے راستے میں، اصلاح احوال امت کے راستے میں، اللہ کی مخلوق کی بہتری چاہنے کے راستے میں جو بھی دکھ آئے، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر مجھے ستایا گیا۔ کانٹے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں بچھائے گئے، طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو پتھر مارے گئے، لہو لہان کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نڈھال ہو کر، ذرا سوچئے، میرے آقا محبوب خدا ہو کر اللہ جل مجدہ کا قہر و غضب کیوں نہ اس قوم پہ آیا؟ جب فرشتے آ رہے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا۔ ذرا سوچئے، ہمیں آج ذرا سا دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، دین کے راستے میں چند باتیں سننا پڑ جائیں، اور تو اور یہ تھوڑا سا پیغام جو ہم اپنے میسیجز کے ذریعے سے، اپنے موبائل کے ذریعے سے، اپنے نیٹ کے ذریعے سے ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، اگر اوپر سے آگے سے جواب کوئی ایسا آ جائے جس سے دل دکھ رہا ہو تو پھر ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ہم وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، اور ادھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم دیکھیں، آپ کی استقامت، آپ کا صبر و تحمل، آپ کی بردباری، آپ کی رحمت، آپ کی محبت خلق خدا کے ساتھ کیسی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نڈھال ہو کر، لہو لعان ہو کر جب بیٹھ جاتے تو وہ پیچھے سے آ کر آپ کے دونوں بازوؤں کے اندر سے اٹھا کر اوباش جوان اٹھاتے، پھر پتھر مارتے۔ ذرا سوچئے، میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس قوم کے لیے بھی بد دعا نہیں کی۔ چند موقع ہیں جہاں پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بد دعا کے لفظ نکلے۔
آج اس موقع پر دہراتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ آپ تک پہنچا دوں، ذرا سوچئے، چونکہ اس رمضان المبارک کے حوالے سے ہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ قدم رکھتے ہیں، بد دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ جبریل امین بد دعا دینے والے، آمین کہنے والے تاجدار کائنات، وہ غمخوار آقا جو پتھر کھا کے بد دعا نہیں دی، جنہوں نے کانٹوں پر چلتے ہوئے اپنے ہر لحاظ سے 13 سالہ مکی دور کے اندر 3 سالہ شیب ابی طالب میں دکھ درد برداشت کیے، فاقہ کشیاں برداشت کی، ہر طرح کی تکلیف برداشت کی، لیکن بد دعا نہیں کی۔ یہ کتنے نقصان کی، کتنے دکھ کی بات ہوگی کہ جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ کی بارگاہ کے بے کس پناہ میں گڑ گڑا کر التجا کرتے ہوئے، آہوزاری کرتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے، ندامت کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، درود و سلام کے ذریعے سے، قیام اللیل کے ذریعے سے، رمضان کے روزوں کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ سے اپنی بخشش نہ کروائی، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو گئے۔ اس کی تباہی، اس کی بربادی، اس کی ہلاکت کی بد دعا کون دے رہا ہے؟ جبریل امین۔ آمین کون کہہ رہا ہے؟ غمخوار آقا جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنائے گئے۔ فرمایا پھر والدین کے بڑھاپے میں دونوں یا ایک کو پایا اور ان کی خدمت، ان کا ادب، احترام، ان کی تیمارداری، ان کی عیادت، ان کے بڑھاپے میں ان کا سہارا نہ بن کر، ان کی رضا حاصل نہ کرتے ہوئے، اللہ کی رضا نہ حاصل کی، اپنی بخشش نہ کروائی، ان کا دل دکھایا، ان کو سکون نہ پہنچایا، فرمایا اس کے لیے بھی بد دعا کی۔ اور اس پر دوسری ممبر کی سیڑھی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا، ذرا سوچئے۔ اور پھر فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا گیا اور اس نے درود پاک نہ پڑھا۔ یہ 3 کام کتنے اہم ہیں کہ جس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی بد دعا پر آمین کہی، ذرا سوچئے۔ تو یہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر فرما کر اور اپنے محبوب کا ذکر فرما کر داعی حق، دین کی دعوت، قرآن کی دعوت، حدیث کی دعوت، نیک اعمال کی دعوت لے کر اٹھنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کے لیے کتنا بڑا یہ حوصلہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اور قرآن میں یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کا۔ کون سا شخص ایسا ہے، کون سی ہستی ایسی ہے اور کون سے نبی ایسے ہیں، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کی امت میں کون سا ولی، کون سا صحابی، کون سا تابعی، کون سا نیک عالم ہو، فاضل ہو، مجتہد ہو، مفسر ہو، اولیاء صلحاء میں سے کون ایسا ایک شخص بھی دکھائیں کہ جس نے نیک اعمال کی، اصلاح احوال کی، اصلاح کے لیے، دعوت کے لیے اٹھا ہو اور دعوت لے کر قوم کے پاس گیا ہو، قوم نے اس کے لیے، ساری قوم نے پھولوں کے گلدستے پیش کیے ہوں، اس کے لیے اپنی آنکھوں کی پتلیاں اس کی راہ میں بچھا دی ہوں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کرتا۔ امام الانبیاء، تاجدار کائنات، حبیب مکرم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا محبوب کوئی نہیں، اللہ کا پیارا کوئی نہیں، اللہ کا حبیب کوئی نہیں، اللہ کا لاڈلا کوئی نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ اس راستے میں، دعوت حق کے راستے میں ان کو تکلیفیں ہوئی ہیں۔ آج ہم قرآن کی دعوت پہنچانے کے لیے واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ کسی کو جب ہم میسج کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور جواباً ہمیں
کو دو چار باتیں سننا پڑ جاتی ہیں تو ہم یہ بھی قبول نہیں کرتے، یہ بھی برداشت نہیں کرتے، اس میں بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں، تو ذرا سوچئے ہمارا ایمان کس لیول کا ہوگا، ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کیا ہمارے پاس ایمان بھی بچا ہے یا نہیں بچا، کہ ہم دین اسلام کی خاطر اتنی چھوٹی سی تکلیف بھی اگر برداشت نہیں کر پا رہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے لیے ہم نے کتنی تگ و دو کی ہے، اللہ کے دین کے راستے میں اپنی مالی جانی اخلاقی لحاظ سے کتنی خدمات اپنی پیش کی ہیں اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق میں، ذرا سوچئے رمضان کے علاوہ تو بہت سے عذر ہوتے ہیں کہ شیطان وسوسات ڈالتا ہے، شیطان روک دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں تو شیطان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جکڑ دیے جاتے ہیں، سلاسل کے اندر زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں نیکی سے روکتا کون ہے؟ اب ہمیں روزے سے کون روک رہا ہے؟ اب قرآن کی تلاوت سے کون روک رہا ہے؟ آج ہمیں دعوت حق سے کون روکتا ہے؟ اس قرآن کی دعوت کو آگے پہنچانے سے کون روکتا ہے؟ وہ ہمارا نفس روک رہا ہے۔ یہ نفس، یہ شیطان سے بڑھ کر دشمن ہے۔ اس کی اگر ہم خرابیوں کو پہچان لیں تو پھر من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کا حکم کے تحت ہم نے اللہ کو پہچان لیا، اپنے رب کو پہچان لیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نفس کی پہچان کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دشمنوں کی پہچان کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر سارے کا سارا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور فرعون کا جو مکالمہ ہے، وہ واقعہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو فرمایا کہ یہ جادو نہیں ہے جس کو تم جادو کہہ رہے ہو، یہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ معجزات ہیں، اللہ رب العزت تمہارے سارے کے سارے جادو کو باطل کر دے گا، غلط کر سب حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا۔ بڑے بڑے فرعون نے اپنے ملک سے، طول و عرض سے جادوگر بلوائے، ایسے بلوائے، ان کو بلا بھیجا، ان کو حکم دے دیا کہ جتنے ماہر جادوگر ہیں پورے ملک سے اکٹھے ہو جائیں۔ جب وہ اکٹھے ہو گئے اس کے دربار میں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جرت کے ساتھ للکارا ان کو کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے جادو وہ سارے کا سارا ڈالو۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکیں، وہ بڑے بڑے سانپ بن کر چلنے پھرنے شروع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنا عصا پھینکو۔ عصا بہت بڑا اژدہا بنا، اور اژدہا بن کر اس ساری کی ساری وہ رسیاں جو سانپ بن گئی تھیں اس کو نگل گیا، چونکہ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ مجرم لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو کبھی بھی یہ نہیں اچھا سمجھتے، ان کو تو برا ہی لگتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ان کے برا ماننے سے کوئی پرواہ نہیں کرتا، بے نیاز ہے۔ وہ اپنے حق کو، سچ کو، سچی بات کو ثابت کر کے رہتا ہے، اپنی بات کو، اپنے حکم کو وہ نافذ کر کے رہتا ہے۔ اللہ رب العزت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق میں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اور ہمارے آقا و مولا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق میں ہمارا بھی اس راستے میں محنت کرنا، مشقت کرنا، دعوت قرآن کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرماتے ہوئے اس کو اصلاح امت کا سبب بنائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں قرآن کی محبت کا سبب بنائے، قرآن مجید، نماز، اعمال صالحہ کی طرف رغبت کا باعث بنائے، اور ہمارے لیے سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اس راستے میں جتنے بھی معاونین معاونات ہیں اللہ رب العزت ہر ایک کے دامے در میں سخن قدم، ہر لحاظ سے ایک ایک لمحہ کی ایک ایک محنت کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔